السلام علیکم ناظرین، تو ذرا وکری گال محمد حسین خان دے نال تے میں تو میزبان محمد حسین خان ناظرین اج دے سارے مہمان ساری تحصیل جتوئی بلکہ ڈسٹرک مظفر گڑھ دے معروف ماہر تعلیم ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی سکول جتوئی رانا دلبر سے ملن موجود ہیں۔ اج دی ساری گفتگو سارا ٹاپک ہے اور شعبہ تعلیم تے ہے، تعلیم میں کیا کیا اضافہ کیتا جا سکتے، شعبہ تعلیم دے حوالے نال لڑکے کیوں کیا مسائل درپیش ہیں، ہائی سکول واسطے رانا صاحب دی کیا خدمات ہیں، ساڈے ہی بیلٹ خاص طور تے جنوبی پنجاب وچ جڑا رٹا سسٹم ہے وہ اج تک ختم نہیں تھی سگیا، ان دی وجوہات کیا ہیں۔ رانا دلبر صاحب ہیڈ ماسٹر بوائز ہائی سکول جتوئی منل موجود ہیں۔ السلام علیکم سی، السلام، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی، طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ نے ہمارے اپنا قیمتی وقت دیا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی شکریہ۔ اس میں سب سے پہلے میں سننے والے سامعین کو السلام علیکم کہوں گا، اور یہاں پہ ہمارا تحصیل لیول کا ہیڈ کوارٹر کا بڑا سکول ہے اور یہاں پرنسپل کی سیٹ ہوتی ہے 19 گریڈ کی۔ تو اس کے ساتھ آپ کا پہلا سوال جو ہے، بالکل میں آپ کو سٹارٹ کروں سر جی، جناب کتنا عرصہ سے شعبہ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے؟ دیکھیں زندگی کا اہم حصہ میں نے محکمہ تعلیم کو دیا ہے، اور یہ کوئی 35 سال سے زائد عرصے پہ محیط ہے۔ ویڈن، آپ ہائی سکول کے علاوہ سرکاری اسکولوں میں کہاں کا اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں؟ سب سے پہلے میں نے ضلع راجن پور میں بطور سائنس ٹیچر دسمبر 1987 کو میں نے سروس کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد پھر میں چنجن ہائی سکول میں چند ماہ رہا، اور زیادہ عرصہ میرا کوئی 11 سال جو ہے نا وہ جتوئی میں بطور سائنس ٹیچر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی شاندار وقت تھا جب میں نے ہزاروں شاگرد جو اس وقت مجھے ملتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں بڑی اہم ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ بالکل۔ اچھا، آپ سائنس کے ٹیچر تھے، اس وقت بھی آپ ایس ایس ٹی تھے؟ جی، یہ سائنس ٹیچر جو ہے وہ ایس ایس ٹی سائنس کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے سروس کا آغاز 15 گریڈ سے کیا تھا۔ اس وقت جو ایس ایس ٹی کا گریڈ ہے نا وہ 15 تھا، بعد میں پھر یہ 16 ہو گیا جون 1990 سے۔ آپ ہائی سکول میں بطور ہیڈ ماسٹر کتنا عرصے سے تعینات ہیں؟ میں ایس ایس انگلش 11 سال سائنس ٹیچر سروس کرنے کے بعد 1998 سے پھر میں نے 10 سال کے لیے بطور ایس ایس انگلش ڈی جی خان میں، شاہ جمال میں، شہر سلطان میں ہائر سیکنڈری اسکول میں ماہر مضمون انگلش کے طور پہ کام کیا ہے۔ 2008 میں مجھے 18 گریڈ ملا تھا، تو اس وقت پھر میں سینئر ہیڈ ماسٹر جھگی والا، تھہیں والا، پرمٹ، بیلے والا، تو ان 4 اسکولوں میں نے بطور سینئر ہیڈ ماسٹر کام کیا ہے۔ اور 2019 سے پھر میں اسکول میں ہائی سکول جتوئی میں بطور پرنسپل کام کر رہا ہوں۔ 3 سال مکمل ہو گئے اور اس میں 4تھا سال شروع ہے۔ بہت خوب سر، آپ کو تقریباً 4تھا سال ہو گئے، 3 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ نے ہائی سکول جتوئی کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کیا کردار ادا کیا ہے؟ میں نے باہر بھی اکثر میری سروس کا حصہ باہر گزرا ہے، تو یہاں پہ کام کر کے انتہائی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے میٹرک بھی یہاں سے 81 میں کیا تھا، اور اس وقت جو میرے اسٹوڈنٹ تھے اب ان کے بچے، ان کو ہم پڑھا رہے ہیں، اور میرے جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں ایکس اسٹوڈنٹ، وہ اپنے بچوں کو جب داخل کرانے آتے ہیں تو وہ ایک تعلق اور وہ پھر جو ہے نا اس کا سلسلہ، وہ اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے علاقے کی جو ہے نا خدمت کر رہے ہیں۔ جی سر جی، آپ سینئر آدمی ہیں، تعلیم کے حوالے سے 35 سال ہو گئے آپ کو، سرکاری اسکولوں میں اور پرائیویٹ اسکولوں میں کیا فرق دکھایا آپ نے؟ یہ جو سوال ہے نا اس کا جواب تو بہت طویل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند فکروں میں کچھ مختصر کہہ سکوں۔
بدقسمتی سے ہماری قومی اخلاقیات ہمارے معاشرے کی کوئی بہتر نہیں ہے، تو ہم ہر کام میں نفع نقصان دیکھتے ہیں، خدمت کا جذبے کا فقدان ہے۔ رائٹ، تو پرائیویٹ اسکول جو ہے نا وہ جسٹ ایک کاروبار کو انہوں نے تعلیم کو بنایا ہوا، جبکہ تعلیم ایک کاروبار نہیں ہے، یہ خدمت کا شعبہ ہے۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو جب بنیادی طور پہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہوگا تو پھر کام اچھا ہوگا۔ اور جہاں تک ہے گورنمنٹ اسکولوں کی بات، تو اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، کمی بیشی بھی ہے، اور لیکن الحمدللہ جو ہمارے ہائی اسکول ہیں بہت اچھا اس وقت پرفارم کر رہے ہیں۔ اب ہمارا اسکول جو ہے نا جی یہ تقریباً 1300 بچے زیر تعلیم ہیں، اور وہ اوریجنل ہیں، کوئی ہم نے فیک داخلہ نہیں کیا ہوا۔ سر آپ کے آنے سے یہ تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ جی الحمدللہ، پہلے ہماری تعداد تو اتنی تھی، لیکن اس میں کچھ بچے غیر حاضر رہتے تھے، ٹھیک ہے، یا ایسے بچوں کو ہم داخلہ، پہلے کوئی روایت تھی وہ باہر والے بچے تھوڑے سے ہوتے تھے، تو وہ تو 200-250 بچے تھے جو اب ہم نے اس سال وہ نکال دیے، اور الحمدللہ اس وقت ہماری اوریجنل تعداد موجود ہے 1300۔ آپ کو 3 سال کمپلیٹ ہو گئے، چوتھا سال جاری ہے، جی۔ آپ نے کوئی پوزیشن حاصل کی ہے اپنے دور میں؟ ہاں جی، ہمارا جو پچھلے سال کا رزلٹ ہے تو ہمارے کوئی 2 بچوں کے میٹرک میں 1100 میں سے 1100 نمبر تھے۔ بہت خوب۔ اور ہمارے 66 بچے ایسے ہیں، سامنے رزلٹ بھی لگا ہوا ہے، جی جی بالکل، کہ 66 بچے ہیں جنہوں نے 1000 سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں۔ ویل ڈن۔ اور اس سال جو ہے نا 1086 نمبر والا ہمارا جو ہے نا فرسٹ ہے، اور جو ہے نا 44 بچے ہیں جو 1000 پلس ہیں، اور ہمارے تحصیل جتوئی میں نمایاں پوزیشن ہے۔ سر ان بات میں کچھ حقائق ہیں کہ نمبرز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، یعنی 1100 میں سے 1100، آپ نے پہلے بھی کبھی سنا ہے؟ ہاں، یہ کرونا کے دوران کچھ ایسے جو فارمولے بنائے گئے وہ کچھ صحیح نہیں تھے، تو یہ واقعی صحیح نہیں تھا۔ رائٹ۔ سر پیف سکول آج کل ان کی بھی بھرمار ہے، جی، ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا تعلیمی معیار بہتر ہوتا ہے؟ بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا تعلیمی معیار ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سلیبس شارٹ ہے، دوسرا ان کے پاس کوئی اچھے ویل ٹرینڈ ٹیچرز نہیں ہوتے، سٹاف نہیں ہے، بالکل، اور تیسرا وہ میکسیمم بچت کی کوشش کرتے ہیں، تو بچوں کو ان کا حق تعلیم نہیں دیتے، تو اس لیے جو ہے نا ان کا تعلیمی معیار جو ہے نا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ بچے جب میٹرک یا اس سے بعد میں اوپر جاتے ہیں تو اچھا پرفارم نہیں کر سکتے۔ رائٹ۔ سر آپ بھی اسی شعبہ سے 35 سال سے منسلک ہیں، ہمارے اسی بیلٹ میں خاص طور پر جنوبی پنجاب جتوئی مظفر گڑھ میں وہ رٹا سسٹم آج بھی ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ بھی جو ہے نا آپ کا سوال جو ہے نا اس کا جواب بھی بہت ہی طویل ہے، اور ایک نشست میں مکمل کرنا پاسبل نہیں ہے، لیکن میں اس کو بھی بریفلی یہ کہوں گا کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے نا ہمارا اخلاقی معیار جو ہے نا قابل تعریف نہیں ہے، ہم دنیا کی کرپٹ قوموں میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نے یونیورسٹیز لیول پہ بھی دیکھا ہے، جو ریسرچ کے سنٹر ہوتے ہیں، مرکز ہوتے ہیں، جی جی بالکل، وہاں بھی جو ہے نا وہ جو بھی پریکٹیکلز ہیں نا وہ فرضی کارروائی ہوتی ہے۔ رائٹ۔ تو جو ہمارے گریجویٹ بی ایڈ یا ایم ایڈ کر کے ہمارے ٹیچر آتے ہیں تو ان کو لیسن پلاننگ اور باقی چیزیں پریکٹیکل نہیں کرائی جاتی صحیح طریقے سے، سب تھیوری ہوتی ہے، تو پھر ٹیچر بھی آ کے جو ہے نا اسی طریقے سے آگے پرفارم کرتے ہیں۔ اور جنوبی پنجاب میں نے یہ دیکھا ہے، اور اس میں جو ہے نا اپر پنجاب سے ہم واقعی پیچھے ہیں کہ اس میں کنسیپٹ بچوں کا کلیئر نہیں کرتے۔ جہاں تک میری پرسنل کوشش ہے تو ایز اے سائنس ٹیچر میں نے 11 سال ادھر کام کیا ہے، اور میرے اسٹوڈنٹس ہزاروں میں ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی سال ایسا نہیں تھا کہ میں نے ان کو پریکٹیکل نہ کرایا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ٹھیک ہے جی۔ سر یہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ختم ایسے ہو سکتا ہے کہ فارن میں جو ہے نا پریکٹیکل کو زور دیتے ہیں، آدھا سلیبس آپ کی تھیوری ہوتی ہے اور آدھا آپ کا پریکٹیکل ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے نا جی ہم نے جو پریکٹیکل ہے نا
اس کو بھی چھری بنا دیا. رائٹ, صحیح کہہ رہے ہیں سر جی. ہائی اسکول ٹیچنگ میتھڈ امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ویل ڈن. ہائی اسکول جتوئی میں سر بچوں کے لیے کوئی خاطر خواہ اسپورٹس گراؤنڈ نہیں ہے ایسی, وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس حوالے سے آپ نے کوئی کردار ادا کیا؟ اس میں دیکھیں کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جہاں تک ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا پلے گراؤنڈ آپ کے سامنے موجود ہے. جی بالکل. اور ایک ہماری جو ایلیمنٹری کا پورشن ہے اس میں پہلے چھوٹے چھوٹے پلاٹس تھے, وہ میں نے جو ہے نا توڑ کر ایک ہم نے جو ہے نا بڑا پلے گراؤنڈ جو ہے نا تیار کر دیا ہے. تو بچوں کے لیے ہم نے سپورٹس کے پیریڈ لگا دیے اور اب باقاعدگی سے بچے گیمز کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے تو یہ ہمارے ارباب اختیار کو چاہیے کہ جب وہ ایک ہائی اسکول بناتے ہیں اور یا ایلیمنٹری اسکول بناتے ہیں تو اس کے لیے جو پلاٹس ہیں, گراؤنڈز ہیں, وہ بھی مہیا کریں, اس کا بھی انتظام کریں. رائٹ سر. ہائی اسکول جتوئی میں لائبریری اور کمپیوٹر لیب وہ بھی موجود ہے, کیا وہ فعال بھی ہیں؟ بچے وہاں سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور مجھے جو ہے نا ذاتی طور پہ بڑا شوق ہے کہ بچوں کو ان میں کریٹو پاور جو ہے نا انکریز کی جائے. اور ہماری لائبریری مظفر گڑھ کی چند لائبریریز میں سے ہیں. ہم نے 4 لاکھ روپے لگا کے اس کو بہت خوبصورت لائبریری ہے اور بچوں کے پیریڈ بھی ہم نے لگائے ہوئے ہیں ٹائم ٹیبل میں, اور وہ الحمدللہ یہ ہمارا کام بہت احسن طریقے سے جاری ہے. بچوں میں مطالعے کا شوق جو ہے نا بڑھ رہا ہے. کمپیوٹر لیب بھی ایسے؟ ہاں, جہاں تک کمپیوٹر لیب کی بات ہے تو جو ہمیں شروع میں کمپیوٹر ملے تھے وہ اب ناکارہ ہو چکے ہیں. تو میں نے ان کی بجائے نئے کمپیوٹر خرید کر ہائی کلاسز کے لیے, اور ایک ہماری انفرادیت یہ ہے کہ ہم نے ایک ایلیمنٹری کلاسز کے لیے دوسری کمپیوٹر لیب بھی بنائی ہے. رائٹ, وہ بھی کام کر رہی ہے, وہ بھی فنکشنل ہے. سر ہائی اسکول جتوئی میں تعلیم آپ دے رہے ہیں, بہت اچھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ادر نصابی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں, یعنی کہ کوئی نعتیہ مقابلے, تقاریر ہو گئیں, وہ بھی آپ کراتے ہیں؟ جی, وہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں فنکشنز بھی ہوتے رہتے ہیں. ٹیوٹوریل گروپ بھی ہوتا ہے جس میں بچوں کو جو ہے نا اسٹیج پر آ کر کچھ کہنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. اور جہاں تک پوزیشنز کی بات ہے, ہمارے بچے الحمدللہ ڈسٹرکٹ میں, ڈویژن میں, اور کچھ بچے صوبہ لیول پہ بھی, پنجاب لیول پر بھی جا کر پرفارم کر چکے ہیں. آپ کے دور میں؟ جی جی, میرے دور. بہت خوب. سر آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ کا رویہ جو اساتذہ کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ وہ بڑا زبردست ہے, لیکن آپ جائز کام بھی نہیں کرتے. ہاں, ایسا ہے کہ اصل چیز رویہ ہی ہوتا ہے. رائٹ. جب آپ اچھے رویے سے کسی کے بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ دلائل سے بات کرتے ہیں. اگلے دوسرا جو ہے نا وہ بندے کو آپ قائل کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی نہ کوئی ریزن بھی ہوتی ہے. جہاں تک ہے چھٹی کی بات ہے تو اس میں محکمے کی پالیسی ہے کہ 10% اساتذہ کو آپ ایک دن میں چھٹی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ایک دن میں 3 اساتذہ اگر میرے پاس چھٹی کے لیے آتے ہیں تو اس میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالتا کہ 3 ٹیچر میرے چھٹی لے سکتے ہیں. جو محکمہ کے اصول ہے اس پہ ہم چل رہے ہیں. سر آپ کے یہاں ٹیچرز کی تعداد کتنا ہے؟ ہمارے پاس 38 جو ہے نا ویکینسی پوزیشن سیٹیں موجود ہیں, اور اس میں سے اس وقت جو ہے نا 34 کام کر رہے ہیں. 38 سیٹیں ہیں, 34 کام کر رہے ہیں. سر جی, ہم ہائی اسکول میں تفریح کے دوران, بریک کے دوران ریڑیاں وغیرہ, یہ کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی ہوتی ہیں, کیا ان کا معیار بھی آپ نے چیک کیے؟ ہاں جی, اس میں جو ہے نا سب سے اہم ہمارے لیے بچہ ہے, اور اس کی فلاح کے لیے, اس کی بہتری کے لیے ہم جو ہے نا مسلسل کام کر رہے ہیں. اور میری اس بارے میں سختی سے ہدایات ہیں کہ بچوں کی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھا جائے, اور اگر کوئی شکایت آتی ہے تو ہم اس کو فوراً جو ہے نا اس پہ ایکشن لیتے ہیں. بہت خوب. سر آپ کا ایک اسکول تھا سپریم اسٹینڈرڈز کے نام تھے, جس کا بہت عروج تھا, وہ پھر آپ نے ختم کیوں کیا؟ ہاں, وہ ایسا ہے کہ 2008 سے پہلے میں SS انگلش تھا, تو اس میں آپ نے 2 پیریڈ پڑھانے ہوتے ہیں, تو میں ٹائم نکال کے اپنے ادارے کو بھی ٹائم دیتا تھا. 2008 سے جب سے میں سینئر ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ پہ میں نے کام شروع کیا ہے, تو پھر میں نے کہا ایٹ اے ٹائم 2 ادارے نہیں چل سکتے, تو آپ کو ایک کے ساتھ لائل ہونا پڑے گا. بالکل. تو اس لیے پھر میں نے, وہ ہمارے ایک اچھے دوست ہیں, وہ
شاہ نواز ملک شاہ نواز صاحب، ان کو میں نے دے دیا یہاں، اور وہ اب بھی الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ آپ کا نام انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ سپریم کے نام سے؟ ہاں جی، وہی میں نے رجسٹریشن ان کو دے دی، بہت تو خوب میرا ادارہ اب وہ چلا رہے ہیں۔ سر، اب شعبہ تعلیم کے ساتھ وابستہ رہے 35 سال، اب خوبصورت بھی ہیں، خوب سیرت بھی ہیں، محبت ایک فطری جذبہ ہے جی کہ آپ بھی اس محبت کے مراحل سے گزرے ہیں؟ جی، یہ تو جیسے آپ نے خود ہی کہا ایک فطری جذبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ہر جانور میں یہ جذبہ رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اصول و ضوابط بھی ہمیں بتا دیے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ آپ نے شفقت سے پیش آنا ہے، اور یہ محبت کا جذبہ جو ہے نا جی، اس کو اسلام نے بے لگام نہیں چھوڑا۔ رائٹ، انسانی حسن میں آپ کو کیا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے کہ مجھے خوبصورت، اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے، اور خوبصورت چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز، نیچر ہو، گرینری ہو، اور انسان ہو، وہ سب ہی عظیم ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے، میری جو انسان ہے یہ سب سے میری بہت اچھی تخلیق ہے۔ رائٹ، تو اس میں کسی انسان کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ہر انسان توجہ کے قابل ہے اور قابل احترام۔ سر، والدین سے محبت، اولاد سے محبت وہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، جس محبت کی میں نے بات کی ہے وہ بھی آپ کو محبت ہوئی ہے؟ اس کا یہ تو ایک فطرتی جذبہ ہے، ہر خوبصورت چیز آپ کو اچھی لگتی ہے۔ رائٹ، تو لیکن ہم نے اپنے احساسات، جذبات ایک اصول اور قانون کے مطابق اس کے دائرے میں رہ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس کے مطابق ہی ہمیں چلنا چاہیے۔ رائٹ سر، آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا ہے، میں آپ کا پھر شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، ہزارہ کی تعداد آپ کے شاگرد ہیں، نوجوان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں والدین کو اور طلباء کو یہ کہوں گا کہ نمبروں کی دوڑ میں نہ لگیں، سمجھ بوجھ کر تعلیم حاصل کریں، اساتذہ کرام سے آپ سوالات کریں، اور جہاں پہ کوئی مشکل ہو ان کی رہنمائی لیں، رٹے کی طرف نہ جائیں، بلکہ سمجھ بوجھ کر آپ جو ہے نا علم حاصل کریں، اور علم کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے۔ بہت خوب۔ اور وہ جو ہے نا ہمیں گھر سے ملتی ہے شروع میں، پھر اساتذہ کرام کا بھی اس میں شیئر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اخلاقی ذمہ داری، بچوں کی تربیت، اس کی بڑی ضرورت ہے، تاکہ ہم ایک اچھی قوم بن سکیں، ہم ملک کو آگے لے جا سکیں۔ بہت خوب۔ خدمت کا جذبہ جو ہے نا جی بچوں میں، اس میں ابھارنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ہے نا ملک و قوم کی بہتر خدمت کر سکیں۔ رائٹ سر، تعلیمی میدان میں مزید بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ تعلیمی میدان میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ ایک تو بچوں کو کلاسوں کی تعداد اس میں 30 میکسیمم 30 بچے ہونے چاہیے۔ جب ہم 50 60 70 بچے مجبوراً کلاس روم نہ ہوئے، ٹیچر کی کمی کی وجہ سے بٹھاتے ہیں، تو پھر کوالٹی جو ہے نا وہ بہتر نہیں رہتی۔ اور اس میں پریکٹیکلز شامل کیے جائیں، بچوں کو اساتذہ جو ہے نا ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ سیکٹر پہ ہمارا محکمہ اکثر جو ہے نا ہمیں ٹریننگز دیتا رہتا ہے۔ رائٹ، تو لاہور، اسلام آباد تک بھی ہم اس میں گئے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی حاصل کرتے رہتے ہیں جو ٹریننگز ہیں۔ تو اس سے تعلیمی جو ہے نا ٹیچنگ میتھڈ اس کو امپروو کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ سر، ہائی اسکول جتوئی کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ ارباب اختیار سے کوئی آپ کا بھی مطالبہ ہو؟ ہمیں جو ضروریات ہوتی ہیں، فنڈز ملتے ہیں، وہ اس مہنگائی میں کچھ جو ہے نا وہ کم رہتے ہیں، ہماری ضروریات پورا نہیں کرتے۔
فنڈز کو بڑھایا ہاں جی فنڈز اس میں اگر ہمارے پاس گنجائش ہو. میں نے ان 3 سالوں میں الحمدللہ کوئی تقریباً 50 لاکھ کے قریب میں نے اسکول پہ خرچ کیا ہے. اور موٹے موٹے کام بھی میں بتا سکتا ہوں. جی وہ چھوٹے چھوٹے تو درجنوں میں ہیں. جو موٹے کام وہ بھی بتا دیں. ہاں اس میں یہ جو آپ کے سامنے بلڈنگ موجود ہے یہ ڈینجرس ہو چکی تھی, تو 5 لاکھ روپے میں نے اسپیشل اس کی چھت پہ ریپیئر کرا کے اب یہ ہماری کروڑوں روپے کی بلڈنگ میں محفوظ ہو چکی ہے. اسی طرح جو ہے نا جو سائنس بلاک تھا ہمارا وہ اس کی حالت دیکھنے والی نہیں تھی. سٹور بنے ہوئے تھے, پریکٹیکل کوئی کراتا نہیں تھا. تو میں نے وہ الحمدللہ وہاں پہ بھی جو ہے نا کوئی لائبریری میں 4 لاکھ لگایا ہے, اور سائنس بلاک میں بھی کوئی 5 لاکھ کے قریب کام ہوا ہے. اور اسی طرح ہمارا ایلیمنٹری پورشن ہے اس میں بھی جو ہے نا کوئی ہم نے 4 لاکھ کے قریب اس کی وائٹ واش کرائی ہے. اور چھوٹے چھوٹے کام تو بے شمار ہیں. کمپیوٹر لیب جیسے ہم نے فنکشن کی ہے, سائنس کا سامان منگوایا ہے, تو ریپیئر ورک ہوتا رہتا ہے. یعنی آپ نے بڑے اچھے کام کرائے ہیں. اگر ہو سکے تو ارباب اختیار اس کی فنڈنگ میں کچھ اضافہ کر دیں. ہاں یہ ایک تو بجلی کیونکہ مہنگی ہو چکی ہے اور ہمارے جو ہے نا جی اس کے اخراجات کافی زیادہ ہو چکے ہیں, تو جو ہماری گرانٹ آتی ہے تو بجلی میں چلی جاتی ہے. تو اس کو جو ہم امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو لیکن اس وقت میرے اسکول کے الحمدللہ جو سہولیات ہم نے بچوں کو دی ہوئی ہیں اس میں جو ہے نا واٹر فلٹر پلانٹ بھی ہم نے لگایا ہے, اور کچھ مخیر حضرات سے ہم نے ڈونیشنز بھی لیے ہیں. واٹر کولر بھی ہم نے جو ہے نا ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جو ہے نا عطیہ کیا تھا. تو ہم نے جو یہ اسکول کا معیار بنایا ہوا تو اس میں کچھ ڈونیشنز بھی بالکل وہ بھی شامل ہے, والدین کی شامل ہیں. بہت خوب. تو دوستو بے وکری گال محمد حسین خان دے نال ملن موجود ہیں معروف ماہر تعلیم رانا دلبر سے موجود ہیں, ہیڈ ماسٹر بوائز ہائی سکول جنہیں بڑی بہترین تعلیمی حوالے گفتگو کی ہے. وہ فرمیندے پیان کہ تعلیم والدین کو چاہیے جتھاں اساتذہ کرام بالیں دا خیال رکھیں دن, بالیں دی اخلاقیات توجہ دیں دن, اتھا والدین دا پہلا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد دا بر وقت خیال رکھیں, انہیں دی اخلاقیات کو سنواریں. انہیں بڑی بہترین میسیج تے اساتذہ کرام کو کہ خدا را جدید ترین دور ہے, رٹے دے سسٹم تو باہر رہو, پریکٹیکل کو ہی زیادہ ترجیح دیو. انہیں ارباب اختیار تو ایک چھوٹا جا مطالبہ بھی کیتے کہ حالات مہنگائی تمام تر چیزاں سارے لوگوں دے سامنے تھی سکے, ہائی سکول جتوئی دے فنڈنگ کچھ اضافہ کیتا جائے تاکہ ہی کو مزید بہتر کیتا جائے. دوستو میری ریکویسٹ کرے تو ساری ویڈیو کو ضرور لائک کرو, ان کو شیئر کرو. انشاءاللہ ملدے سے اپنے بہترین نیکسٹ مہمان نال. اللہ سے تو حادت سادہ حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ.